Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of Allah, Almighty, the most beneficent and the most merciful. اللہ کے پاک نام سے ہم اس کافی ود سی ای او کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں. کافی ود سی ای او سیشن ایک سروس ہے ٹوورڈز کمیونٹی بائی سی او کلب پاکستان اینڈ سی او ٹوڈے میگزین اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. اینڈ دا بیسک کانسیپٹ آف فلاسفی از نتھنگ بٹ دا ٹو آبجیکٹیو. دا فرسٹ آبجیکٹیو از کہ ہم پاکستان میں جو پینڈیمک اور اکانومی کی وجہ سے بہت زیادہ جاب لیسنس ہوئی, بہت زیادہ ایک ڈسپونڈنسی کریٹ ہوئی, بہت زیادہ اسٹریس کریٹ ہوا, تو اس کے اگینسٹ ایک وار ہے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو ایک انسپیریشن ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یو کین سے کہ یہ کافی ود سی او ایک پروگرام جو ہے ایک سکسیس اسٹوریز کو شیئر کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ پاکستان میں کہ اتنے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں, حالات میں بھی لوگ کامیاب پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ کوئی بل گیٹس یا اسٹیو جاب کی اسٹوریز نہیں ہے, کیس اسٹڈیز نہیں ہے. تو پہلا آبجیکٹیو ہے انسپیریشن, انسپائرنگ دا پیپل, اسپیشلی ینگ پیپل. سیکنڈ اس کا جو آبجیکٹیو ہے کہ اگین ایک مختلف سرویز ہوئے پچھلے دنوں. اپساس جو کہ ایک فرینچ کمپنی نے سروے کرایا, پتہ چلا کہ 5 میں سے جو 4 جو پاکستانیز ہیں وہ بیسیکلی جو ہیں دے تھنک دے فیل, پاکستانی جو ینگ لوگ ہیں خصوصاً دے آر ڈائریکشن لیس. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جانا کہاں ہے, تو جس کی وجہ سے اگین ایک بہت فرسٹریشن آتی ہے. تو اس قسم کے جو ٹاکس ہیں یا کانورسیشن ہیں ان سے یہ بھی ہمیں ایک لرن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وی کین سیٹ دا ڈائریکشن. ہمیں بہت ضرورت ہے ہم اپنا روڈ میپ کلیئر کریں, ہمارے پاس اگلے 5 ایئرس 10 ایئرس کی پلاننگ ہو, جو کہ بہت بڑی کمی ہے. ہمارے پاس اگلے پرسوں تک کا پلان نہیں ہوتا. تو اللہ ہمسیلف از اے بگ پلانر. تو ہمیں یہ 2 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. تیسری اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو وہ گورننس اور لیڈرشپ ہے. کیونکہ کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے اگر وہ گورننس اور لیڈرشپ کے پرنسپلس پہ عمل نہیں کرتی تو وہ کمپنی بن ہی نہیں سکتی, وہ کمپنی گرو کر ہی نہیں سکتی. تو آج کی جو ہمارے جو کوئی سی ای او ٹوڈے ٹی وی کا اپنا چینل ہے اس پہ بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت کے ساتھ مینجمنٹ ہاؤس یا سی او کلب پاکستان کے پیج پہ بھی آپ کو یہ پروگرام ملے گا. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہم نے جو انوائٹ کیا اسپیشلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اوائڈ کرتے ہیں, جو نہیں آتے سامنے. دے ڈونٹ نیڈ اینی پروجیکشن اینڈ برانڈنگ, بٹ وی ریکویسٹ دیم کہ سر آپ اپنی نئی نسل کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ آئیں, کیونکہ ہمارا یونیورسٹیز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. اور ایک جو گیپ ہے اکیڈیمیا کا اور ایک بزنس کا, یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایم بی اے کر کے مارکیٹنگ میں بچوں کو مارکیٹنگ نہیں آتی ہے, ایچ آر اور فائنانس پڑھ کے نہ انہیں ایچ آر آتا ہے نہ فائنانس آتا ہے. تو اس قسم کی جو بیسٹ پریکٹسز میں ہم سیکھتے ہیں سی او سے کہ وہ کون سی کمپیٹنسیز ہیں جو ریکوائر کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں جب بچے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئیں. تو آج کی جو مہمان شخصیت سے ریکویسٹ کیا ڈسپائٹ آل دا ٹائم جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا انویٹیشن, وہ ہمارے پاس آئے. محمد یونس صاحب اور جو کہ ڈائریکٹر ہیں یہ اسٹارلیٹ ایک بہت انوویشن ایک کمپنی ہے جو کہ شو میں بھی ہے, مینوفیکچرنگ میں, اور یہ جو فٹ ویئر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. تو پلیز ویلکم مسٹر محمد یونس. یونس صاحب سر تھینک یو ویری مچ ٹو مینجمنٹ ہاؤس. سر مجھے پہلے یہ بتائیے کہ واٹ از دا آئیڈیا, آپ کو کیسا لگا مینجمنٹ ہاؤس کا یہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا یہ کانسیپٹ؟ نہیں, بڑا اچھا ہے. اس سے اوبیسلی ہمارے جیسے لوگوں کو سیکھنے کا بڑا موقع ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے بہت سارے میرے بزنس مین جو ہیں یا انٹرپرینورز ہیں ان کی شاید ایکسپوجر ٹریننگ کی طرف نہیں ہوتی. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں ہم, جیسے ابھی آپ برادریوں کا ذکر کر رہے تھے, تو برادری میں ہم لوگ اپنی برادری میں رہ تو سیکھتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی جو بزنس کے ذرا اپنی ڈائنامکس ہیں, تو وہاں پہ ہماری ذرا لرننگ بڑی ویک ہے. ہم وہ چیزیں جس طرح مثلا اپنے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, فائنانس کیسے کرنی ہے, ایچ آر کیسے کرنی ہے, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اگر مینوفیکچرنگ میں ہیں تو مینوفیکچرنگ کیسے کرانی ہے, تو ان چیزوں کو ہم ذرا کم سیکھتے ہیں. تو اس سے گڈ اپرچونیٹی کہ میرے خیال ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ لیکن علم کی تو کوئی حد نہیں ہے, وہ آپ کا. مجھے یونس صاحب یہ بتائیے کہ آپ فٹ ویئر ایسوسیشن کے کیا چیلنجز ہیں پاکستان میں, خاص کر پینڈیمک کے ڈیورنگ اینڈ اسٹل سیکنڈ ویو چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سب کو, کہ کیا چیلنجز ہیں, ایک انڈسٹری کے کیا چیلنجز ہیں, انڈسٹری کی کیا اپرچونیٹیز ہیں, ایکسپورٹ کو گورنمنٹ نے
بہت زیادہ کیا رزاق داؤد صاحب منسٹر، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو انکریز کرنا ہے اور امپورٹ کو ہم نے کم کرنا ہے یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہے. تو وٹ از یور ٹیک آن فٹ ویئر انڈسٹری کے حوالے سے؟ دیکھیں ہر بزنس میں اپرچونیٹی تو ہے، یہ ایسے ہی فٹ ویئر میں بھی بہت ساری اپرچونیٹی ہے. انفارچونیٹلی فٹ ویئر میں اتنی انویسٹمنٹ ہوئی نہیں جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. اس سے ٹیکنالوجی، یہ نہیں ہے کہ آپ آج اٹھیں اور کل آپ جوتا بنانا شروع کر دیں، اس سے ٹیکنالوجی. اور اس میں جتنی انویسٹمنٹ کی ہونی چاہیے تھی شاید اس کی لرننگ کرو تھوڑی لمبی ہے، لیبر انٹینسو کام ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا انڈسٹری میں جتنی ایز کمپیئر ٹو اگر ٹیکسٹائل کی ایگزامپل لے لیں یا کسی ریئل اسٹیٹ کی یا کنسٹرکشن انڈسٹری کی کا، اس میں اتنی ہماری میکنائز سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سے نہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی آ پائی، ٹھیک ہے، نہ ہمارے یہاں انوویشن آ پائی، ٹھیک ہے، اور ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ کمپنی بن کے رہ گئے، بلکہ ملک بن کے رہ گئے. ویسے بھی اگر آپ ہماری شو روم بن کے چائنا کا اگر آپ فگرز دیکھیں تو ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں. تو بیسیکلی وی آر امپورٹ اورینٹڈ کنٹری جو ہے. تو اس میں بھی اس انڈسٹری بھی لوگ جوتے باہر سے بنوا کے پاکستان لے آتے کیا کرتے ہیں، یہ چائنا سے منگوا رہے ہیں لوگ، چائنا سے بھی آتے ہیں اور یورپ سے تو خیر اب کم ہے، بہت تھوڑا حصہ ہے، لیکن چائنا سے بہت ساری جوتی آتی ہے، ٹرکی سے آتی ہے، ٹرکی سے بھی آتی ہے. اب اس پینڈیمک میں اس بلیسنگ ان ڈسگائز کہ تھوڑی سی گورنمنٹ نے امپورٹ ڈیوٹیز ڈسکریج کیا، اور کچھ پینڈیمک کی وجہ سے، کچھ روپی ڈیویلیویشن کی وجہ سے اب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ انویسٹمنٹ کے موڈ میں ہیں. اور فٹ ویئر انڈسٹری میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہاں بالکل ہے. بنگلہ دیش کی پاپولیشن ہم سے تھوڑی ہے، لیکن اگر فٹ ویئر کی ایکسپورٹ دیکھیں تو وہ تو ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی اور دوسری چیزوں میں تو باہر جاتے ہیں. اب تو وہ آکسفورڈ اسٹریٹ یو کے میں نے ان کا دیکھا جی، پورا بنگلہ دیش کی ریڈی میڈ گارمنٹس میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے فٹ ویئر کی $140 ملین کے آس پاس ہے. بنگلہ دیش 140 ملین ایز اے کنٹری، اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ دیکھیں 2.5 بلین، 65 ٹائمز زیادہ. تو یہ اس سے ہیوج ڈفرینس. ٹھیک ہے، انڈیا کی آپ دیکھیں تو لیدر سیکٹر جو ہے وہ تقریباً کوئی 4.5 بلین 5 بلین کا سیکٹر بن گیا ان کا ایکسپورٹ. اس کا مطلب ہے کتنا بڑا روم ہے فار گروتھ، اگر اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اگر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے. ایک اور بڑی وجہ انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، چائنا میں بھی فارن انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی. تو انفارچونیٹلی جو سینیریو میں سے ہم گزرے ہیں پچھلے 15-20 سال، there was no foreign investment. FDI نہیں تھا ہماری، بالکل نہیں تھی. تو اس وجہ سے نہ ٹیکنالوجی آ پائی، نہ انوویشن آ پائی، نہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی. تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ پچھلے 8-10 سالوں میں یا 15 سالوں میں اتنا گرو نہیں کر سکی جتنا ہونا چاہیے تھا. مطلب آپ نے اصل بات بتا دی کہ یہاں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی، یہاں فوکس ہی نہیں رہا لوگوں کا بھی، کیونکہ امپورٹ پہ سے فوکس تھا. تو سر آگے آپ کیا دیکھتے ہیں جو پینڈیمک کے اب یہ جو جس ایرا میں سے گزر رہے ہیں، ڈالر کی آپ نے بتایا کہ روپی ڈیپریسیشن ہوا اور امپورٹ پہ، تو آگے فیوچر 5 ایئرس میں اپنی فوڈ انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں کہ واقعی انوویشن اور واقعی انویسٹمنٹ آئے گی؟ کوئی پازیٹیو چانسز ہیں؟ نہیں، اس انڈسٹری کی ڈائنامکس جو ہے نا وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. جی وہ کیا ہے؟ لیبر انٹینسو کام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں فٹ ویئر کی تو یہ انڈسٹری جو ہے موو کر رہی ہے پوری دنیا میں. اچھا. کس زمانے میں تائیوان بڑا اچھے جوتے بنایا کرتا تھا، کس زمانے میں چلیں اٹلی سے اسٹارٹ لیں. ہاں اٹلی تو اٹلی واز ہب آف شوز مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے، یورپ سارے برانڈس وہاں سے تھے، وہاں سے یہ تائیوان میں موو ہوا، تائیوان، کوریا، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر یہ چائنا میں آیا. اب چائنا بھی فٹ ویئر کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف موو کر گئے ہیں، اور اب یہ انڈسٹری جو ہے وہ لیبر انٹینسو کام میں چکا ہے. تو ایسی جگہ پہ انڈسٹری موو کرتی ہے جہاں پہ لیبر سستی ہو. اوکے، کیونکہ چائنا میں لیبر مہنگی ہے بہت. ہاں جی، تو اس لیے انڈسٹری اس وقت فوکس جو ہے وہ انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کچھ افریقن کنٹریز میں ہے، ٹھیک ہے، ویتنام میں ہے، کمبوڈیا میں ہے. تو جہاں لیبر سستی ہوگی یہ انڈسٹری وہاں موو کرے گی. اور انفارچونیٹلی میرا خیال ہے پاکستان میں اس انڈسٹری کی بڑی لمیٹڈ گروتھ
کچھ I4C, کیونکہ یہاں لیبر کافی مہنگی ہے. اچھا لیبر مہنگی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. اگر آپ ان کی منیمم ویج کو آپ کمپیئر کریں تو پاکستان از مچ مور ایکسپینسو. لیبر مہنگی ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ مہنگی ہے, زیادہ ہے ہمارے یہاں. ساری باتیں انپوٹس ہمارے انپوٹس جو ہے نا وہ زیادہ ایکسپینسو ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ فوڈ اگلے انڈسٹری جو ہے نا وہ گروتھ بہت گروتھ ہوگی, لیکن کوئی آگے یہ کہیں کہ یہ انڈسٹری کوئی 10 سال بعد کوئی $1 بلین ایکسپورٹ کر پائے گی یا $2 بلین ایکسپورٹ کر پائے گی. پروجیکشن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے میرا نہیں خیال, کیونکہ پاکستان کی جو پروگریشن ہے میں اس کو دیکھوں اور ویجز کو دیکھوں تو لوگ زیادہ ویلیو ایڈڈ بزنس کی طرف جا رہے ہیں رادر دین کہ وہ سارا تو پاکستان لگتا ہے ریل اسٹیٹ میں اس سے فٹ ویئر اس میں بیکورڈ انٹیگریشن ہے. اگر آج کی ٹائم میں آپ دیکھیں تو اس سے بیکورڈ انٹیگریشن کے لیے لوگ تو میں دیکھو بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ سارے ریل اسٹیٹ میں گھس گئے, پتہ نہیں اس میں کوئی تیل نکل آیا. جیسے ایک سیکٹر میں گروتھ آتی ہے تو ساری دنیا ادھر چلی جاتی ہے. سر مجھے اسٹار لیٹ کے بارے میں بتائیے یونس بھائی, اسٹار لیٹ کب شروع ہوا اس کا تھوڑا سا بتائیں. اور آج اتنی میں جہاں جاتا ہوں وہ میں کبھی کسی زمانے میں جب کالج میں پڑھتے تھے تو انارکلی کے نکڑ پہ کوئی مجھے شاپ نظر آیا کرتی تھی اسٹار لیٹ کے, اور میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جہاں صاحب یہ بڑی زبردست سکسیس ہوئی ہے, چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوا یہاں تک, اور آج ماشاءاللہ ہر پاکستان کے جگہ بھی جائیں تو آپ کا ایک برانڈ نظر آتا ہے. پلیز شیئر وتھ دا جرنی نٹ شیل. میرے والد جوتے بنایا کرتے تھے. کس جگہ سے شروع انہوں نے پیسے ادھار لے کے, وہی تو میں آئی وانٹ ٹو لسن دس, مٹیریل لے کے. کون سے ایریا سے کس جگہ سے؟ ان کی میرے والد صاحب تو میں پیدائش تو انڈیا میں تھی, انڈیا میں, اس کے بعد مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے. بچپن میں آگے وہ لوگ ماشاء اللہ, اور لاہور میں انہوں نے کام سیکھا. سر والد صاحب کا نام کیا تھا؟ اللہ دیتا, حاجی اللہ دیتا. حاجی اللہ دیتا صاحب نے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے. یہیں پہ لاہور میں انہوں نے کام سیکھا. اس ایریا میں لاہور کے یہاں پہ اندرون شہر میں مستی گیٹ کے پاس. مستی گیٹ میں یہ جو یہ میرا خیال وہ مستی ان گیٹ کے ان کے والد و والدہ دونوں بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے والد صاحب کے. تو انہوں نے اپنے چچا کے پاس ہی, چچا تھے یا تایا تھے تو انہوں نے ان کو پالا. تو پڑھے بالکل نہیں تھے. صحیح. تو آگے سن لیں کوئی انٹرپرینور نہیں پڑھ لکھ کے انٹرپرینور بنتا. تو انہوں نے ان کو کام پہ لگا دیا, کام سیکھنے پہ. تو یہ انہوں نے تھوڑا بہت کام سیکھا. کچھ انڈیا میں بھی کلچر تھا یہ جوتے کا, کولہاپوری چپل اور یہ وہ چیزیں ادھر بنتی تھیں. تو یہاں کے بھی انہوں نے جب اسٹارٹ کیا, شادی کے بعد پیسہ کوئی نہیں تھا, شادی ہو گئی تو انہوں نے کسی دوست سے پیسے ادھار لیے. اللہ. تو مٹیریل لے کے آئے, وہ انہوں نے گھر آ کے 12 پیر بنائے, 12 جوڑے بنا کے مارکیٹ سیل کیا. تو سب سے پہلے تو ادھار کے پیسے واپس کیا. واہ واہ. ٹھیک ہے, جو پیسے بچے تھے وہ کچھ راشن میں اور کچھ دوسرا مٹیریل لے کے آئے. تو بہرحال وہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر یہ بعد میں ذرا بچے آ گئے, پھر بھائی جو تھے. پہلے جو سفر تھا والد صاحب نے خود ہی کیا کرتے کرتے. آبویسلی انہوں نے اسکریچ سے بالکل زیرو سے. پہلا آؤٹ لیٹ کہاں بنا؟ آؤٹ لیٹ ہم نے اسٹارٹ کی, پہلے ہماری بیسک مینوفیکچرنگ تھی. آؤٹ لیٹ ہم نے اسٹارٹ کیا تقریباً کوئی 97-98 میں. ہم نے پہلے ڈیفینس میں ایک آؤٹ لیٹ بنائی. یہ ڈیفینس میں بنایا؟ ہاں, کیونکہ اس وقت بزنس کی ریکوائرمنٹ کچھ ایسی تھی کہ کیش فلو کے ذرا کرنچ تھے, ہول سیل, کیونکہ ہول سیل بزنس یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی زیادہ ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے سارا. تو وہ بڑے بھائی انہوں نے سوچا یار ہم دوسروں پہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں, لیٹس ہیو اے اون شاپ. کانسیپٹ ذرا اس زمانے میں اتنا, تو اس سے پھر 1, پھر 2, پھر 3, پھر 4 آہستہ آہستہ کرتے گئے. پھر ہم تقریباً 40 آؤٹ لیٹس تک. ابھی اس وقت 40 آؤٹ لیٹس ہیں تقریباً. اور کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے سر جی اسٹار لیٹ میں؟ ڈائریکٹ بھی, انڈائریکٹ بھی, بیک اینڈ پہ بھی. ہماری فیکٹری میں تقریباً اس وقت کوئی 1000 لوگ ہوں گے, امپلائیز ہیں. اور شاپس کے اندر بھی تقریباً کوئی 300 سے 400 لوگ, مطلب کوئی 1300-1400 لوگ ہیں ڈائریکٹلی. اور اس کے علاوہ جو انڈائریکٹلی ہیں جو نظر نہیں آتے. بالکل, یہ فٹ ویئر کا کام ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں گھروں میں بنتی ہیں. اس کے بے شمار مٹیریلس ہیں, جیسے پہلے بھی انہوں نے بتایا, اور وہ مٹیریل بنانے والے بھی پوری چین ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ کی ایک پروسیس ہے پورا, اس میں ہر بزنس میں ہی یہ ہوتا ہے. تو 1300-1400 لوگ اس وقت کیا ایکسپورٹ کے والے سے کیا آپ کی اس وقت, کیونکہ پاکستانی جو آپ کا جو ایک جو برانڈ ہے اسٹار لائٹ, اس کی بڑی کوالٹی
میں دیکھتا ہوں آپ نے امپروو کیا اور ایک بیٹ کیا آپ نے کئی لوکل اور باہر کے برانڈس کو. تو ایکسپورٹ کے والے سے کیا آپ کی کمپنی کی سکسیس ہے اس وقت؟ کتنا آپ کا پورٹ فولیو ہے ایکسپورٹ کا؟ میں جی ایکسپورٹ میں میرا ڈریم تھا 97 میں جب میں ایسوسیشن میں آنا جانا شروع ہوا تو لوگ وہاں پہ ایکسپورٹرس تھے. پھر میں نے بھی ذرا 97 میں باہر جانا شروع کیا کہ لیٹس سی دنیا کہاں جا رہی ہے, یہ کام ہوتا کیسے. پہلے ہمارا لوکل مینوفیکچرنگ تھی. پھر 2001 میں آئی اسٹارٹیڈ پارٹیسپیٹنگ ان ایگزیبیشنس, اسٹینڈ لے کے. ہاں گلوبل ہوتے ہیں وہ. پھر وہاں سے پھر ایکسپوجر, پھر آرڈر, ایک آرڈر 2 3, پھر وہاں سے یہ چین چلی. ٹھیک ہے. اور اس وقت الحمدللہ دا 3rd 4th ایکسپورٹر پاکستان میں. پہلے نمبر پہ کون ہے اس وقت؟ پہلے نمبر پہ سروس. اچھا سروس انڈسٹریز ابھی بھی دے ہیو مور دین 50% شیئر ٹوٹل ایکسپورٹ. یعنی کہ 140 اگر ملین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو 70 ملین کی وہی کر رہے ہیں. تقریباً 60-70 ملین تو ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ. اور سیکنڈ رنر اپ کون ہے؟ ہاشپا پیس. ہاشپا پی میں خیال کو تیسرے نمبر پہ ہوں گے. ایک کمپنی اور ہے وہ بھی نئے انٹرپرینور ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ریسنٹلی کام اسٹارٹ کیا. سیکنڈ پہ پہنچ گئے. سیکنڈ پہ پہنچ گئے. واہ, وہ کون ہے؟ وہ اپنے شفیع گروپ کا نام سنا ہوگا. جی ریزو والے. ہاں شفیع ریزو اور ہیں. شفیع پرائیویٹ لمیٹڈ. شفیع ان کے والد صاحب تھے, کوئی 3rd 4th جنریشن. تو ان میں سے انہوں نے ایک فیکٹری لگائی تھی کوئی 4-5 سال پہلے. تو کیا نام سے کوئی ان کا شفیع لائف اسٹائل کے نام سے. شفیع لائف. اچھا وہ سیکنڈ میں چلے. ہاں سیکنڈ پہ ہیں اس وقت جانا. اچھا یہ وہ والے نہیں ہیں جو دوسرے والے ہیں جو شفیع گروپ جو ہے؟ فیملی وہی ہے. فیملی وہی ہے. فیملی وہی ہے لیکن وہ شفیع لائف اسٹائل کے نام سے انہوں نے ایکسپورٹ کیا, انویسٹمنٹ کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گروتھ کیا ایکسپورٹ میں؟ آپ کا جو ڈریم تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے فٹ ویئر میں. دیکھیں ایز اے انڈیویجول ایفرٹ سے چانسز تو ہیں. اگر آپ اپنی نیش میں رہ کے اور ذرا انوویشن آپ کرتے رہیں تو ٹیکنالوجی کو امپروو کریں. بالکل چانسز تو ہیں. آپ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو منیمائز رکھیں, اسپیشلائز کریں کسی سیکٹر میں. تو اس کے لیے خاص جو ہیومن ریسورس اسکلز چاہیے جو آپ نے بتایا لیبر ہوتی ہے, وہ بھی اسکلڈ لیبر ہوگی تو یہ کرے گی. کیونکہ ایک اگر آپ نے ایکسپورٹ کوالٹی کو مینٹین کرنا تو اس کے لیے آپ کو لیبر بھی اسکلڈ چاہیے. اوبیسلی کیا چیلنجز ہیں ہیومن ریسورس کے آپ کی انڈسٹری کے؟ اسکل لیبر مارکیٹ سے ملتی نہیں ہے. بس کریں آج کوئی بندہ آیا کہتا ہے جی میں نے کوئی نئی فیکٹری لگانی ہے, میں کوئی 1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سیکٹر میں. تو اب اس کو جو ہیومن ریسورس ملے گا اسپیشلی فٹ ویئر میکنگ میں, وہ ٹرینڈ پول اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. تو وہ ہوگا کیا کہ کسی اور فیکٹری سے بندے توڑے گا. خیر توڑنا تو نہیں, خیر ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں پروگریس بندے اس کو ظاہر ہے وہ انسینٹیو دے گا ان لوگوں کو, تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح موو کر جائیں گے. لیکن کوئی اسپیشل پول نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کو ٹریننگس کے ہمارے کوئی چل رہے ہوں. اور وہ یہ ایک چیلنجز ہیں, وہ تو سارے سیکٹرز میں ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس طرح کوئی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی اپنے ہیومن ریسورس کو ٹریننگ دے رہے ہوں. آپ نے خود ذکر کیا مینجمنٹ سے لے کے تو باٹم تک آن جاب ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے, مطلب ویسے فٹ ویئر کی کوئی ٹریننگ اکیڈمی نہیں ہے؟ ایک آدھ انسٹیٹیوٹ ہیں لیکن وہاں پہ کوالٹی پروڈکشن نہیں ہے. اچھا وہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر وہ بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹیپٹا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے بے شمار ٹیکنیکل ٹھیک ہے, ہاں وہ ہیں. پھر آپ کے بے شمار ادر چیزیں ہیں, لیکن سارے ڈپارٹمنٹ سنک نہیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے. سنک نہ ہونے کی وجہ سے وہ آئسولیشن میں ٹریننگز ہیں اور ٹریننگ اسپیشلائز نہیں ہے, اور وہ اتنی پروڈکٹیو جو بھی ہیومن ریسورس وہاں سے نکل رہا ہے وہ اتنا پروڈکٹیو ہو نہیں پاتا. ایک کوالٹی آف ایجوکیشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے, آپ نے بھی بتایا, وہ ہماری کوالٹی نہیں ہے. اور جو آپ نے بتایا اکیڈیمیا اور بزنس کا جو ڈفرینس ہے وہ نیچے بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ریکوائرمنٹ کسی اور چیز کی ہے, ٹریننگ کسی اور چیز. وہی نا اپوزٹ ہے سارا ڈائریکشن. مجھے سر یہ بتائیں اسٹارلیٹ کا کہ ایک فٹ ویئر کا میں نے جرنل کویشچن کیا اسپیسیفکلی, اگر ہم پوچھوں میں اسٹارلیٹ کا اگلے 5 ایئرس کا کیا گروتھ پلان ہے سر؟ ایک تو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ہے, اس کو ہمیں انہانس کرنے کا پروگرام ہے. ڈومیسٹک پروڈکشن کا 5 ایئرس میں بھی ہمارا گول ہے کہ 2 to 3 ٹائمز ہم کریں. ایکسپورٹ میں ہم لوگ ایک اور یونٹ لگا رہے ہیں
اس میں ادھر ہی لاہور میں یا کراچی میں؟ لاہور میں ہی ہے. لاہور ہب ایکچولی مینوفیکچرنگ کی، ایشو مینوفیکچرنگ کی. جی. اور اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ماڈرن جو مشینری ہے یا اوکے بس اس پہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے، کوئی ڈیجیٹلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس کو اپلائی کریں، کیونکہ پروڈکٹیوٹی از دا کی ناؤ. تو اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری ایفیشینٹ ان سپلائی چین، ان پروڈکٹیوٹی. اور مینوفیکچرنگ میں چونکہ لیبر انٹینسو کام ہے، اس کی آٹومیشن کی طرف، آٹومیشن اس کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنا، دیٹس اے پوائنٹ، اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا ہے. اوبیسلی ادروائز کمپٹیشن ٹف ہے، کیونکہ بے شمار چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. جب ہم امپورٹ کر کے بنائیں گے تو ظاہر ہے اسٹریٹ اوے آؤٹ آف کمپٹیشن. سر مجھے یہ بتائیں کہ ریٹیل کے اوپر کیا چیلنجز ہیں، کیونکہ جب سے پینڈیمک آیا تو ریٹیل بہت ہٹ ہوئی، اس کی سیلز کچھ آن لائن سیلز ہونی شروع ہو گئی. ریٹیل سیکٹر کے کیا چیلنجز؟ آپ کے 40 آؤٹ لیٹس ہیں اور اس میں کیا گروتھ دیکھتے ہیں کہ آپ نیکسٹ 5 ایئرس میں 100 تک لے جائیں گے اس کی تعداد گیون دا سچویشنس ہیں؟ واٹ از یور ٹیک؟ ریٹیل ایکچولی ای کامرس سب سے بڑا تھریٹ ہے اس وقت. جو ریٹیل کا جو آؤٹ لیٹس ہیں، شاپس ہیں، ٹھیک ہے، دکان ہے باقاعدہ پراپر پوری دنیا میں ہے یہ، یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں. اگر ہم یورپ سے اسٹارٹ ہو جائیں، امریکہ سے اسٹارٹ ہو جائیں، تو وہاں پہ نئی آؤٹ لیٹ کھلنا سوچنے کے بارے میں لوگ پہلے سوچتے ہیں، وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ای کامرس اسپیشلی پینڈیمک میں جو ای کامرس کا بزنس ہے، اس میں جو گروتھ ہے دس از انپریزیڈنٹڈ، کہ اتنی گروتھ ہوئی ہے ای کامرس کی میں. تو اب میرا نہیں خیال کہ آؤٹ لیٹس بڑھانا، ہاں آپ کوالٹی آؤٹ لیٹ بنا سکتے ہیں، پائلٹ جو آؤٹ لیٹ، ہاں وہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. ادروائز میرا خیال ہے کوئی جنرلی فٹ ویئر ریٹیل کا آؤٹ لیٹ کا کوئی اتنا اچھا فیچر نہیں ہے. میرا خیال بڑی انوویشن آ گئی ای کامرس میں بھی. اور کسٹمر جو ہیں وہ جو اربن کسٹمرز ہیں اسپیشلی، وہ بھی اب میرا خیال آپ لوگ بھی جب جوتے کپڑے خریدنے ہوں تو ذرا ٹائم کنسٹرینز، رش، ٹریفک، کہتے ہیں گھر بیٹھ کے خرید لیں آن لائن. نئی نسل تو خاص کر جو یوتھ ہے وہ تو ادھر سے ہی پرچیز کر رہی ہے آج کل. پرانی نسل تو پھر فیل اینڈ ٹچ والی ہے کہ وہ جا کے فیل اینڈ ٹچ جب تک نہ کرے وہ پرچیز نہیں ڈسیزن کرتے. پوری دنیا میں برانڈ جو ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں کہ اب وہ آؤٹ لیٹس کی طرف شاید اتنا فوکس نہیں. انہوں نے بس اپنی پریزنس شو کی ہوئی ہے برانڈنگ اینگل سے. اب ان کی جو ای کامرس پہ فوکس جو ہے نا وہ زیادہ ای کامرس. تو ای کامرس کے اوپر اسٹارلیٹ کی کیا ابھی تک کی؟ ہم نے بھی آن لائن اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ وہ گروتھ میں ہے. اس کی کوئی پازیٹیو آیا رپلائی ڈیورنگ کووڈ کہ آپ کی سیلز بڑھی اس میں؟ اوبیسلی جب شاپس بند ہوں گی، آپ کی ٹائم کنسٹرینز ہوں گی، تو لوگوں کے پاس بھی آپشن نہیں ہوتی اور لوگوں نے جوتے جیسے اب پھر آ رہا ہے 6 بجے پہ سیکنڈ ویو آئی ہے کہ 6 PM پہ وہ آؤٹ لیٹس بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائیں گے، تو ڈائریکٹ اگین ان کا سروائیول مشکل ہو جائے. آپ نے کوئی آؤٹ لیٹ بند تو نہیں کی ڈیورنگ دا پینڈیمک؟ ہم نے کوئی دو تین ہماری آؤٹ لیٹس ہم نے کلوز کی. لیکن ایکچولی پینڈیمک نے ہمیں بزنس کو اسمارٹ کرنے کے بارے میں بھی ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور کیا. اسمارٹ بزنس کی طرف، ٹھیک ہے. ابھی واٹ ڈو یو مین بائی اسمارٹ بزنس؟ اسمارٹ مینز آپ نے رائٹ سائزنگ کی، اوکے، ٹھیک ہے. اننیسیسری ایکسپینڈیچر آپ نے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی. بندے تو نہیں لے آف کیے یا کوئی کیے سر؟ لے آف میں خیال کچھ فورس لے آف تھیں. جب ظاہر آپ کی کوئی آؤٹ لیٹ بند ہو گئی تو وہاں پہ ظاہر وہاں پہ امپلائمنٹ آپ کو ریٹین کرنا. ہم نے فیکٹری میں بھی آپریشنز کرٹیل تھے، لیکن ہم لوگ سیلریز وغیرہ دیتے رہے. 3-4 مہینے ہم ان کو جو نا کوئی سیلریز ہم پے آف کرتے رہے ان کو، ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ آپ کے آرڈرس کی جو لیولز ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ لوور پروڈکشن پہ چلے گئے. تو یہ فورس لے آف تھا جو کہ میرے خیال آلموسٹ بہت ساری فیکٹریز نے کیا، کچھ سیکٹرز کو چھوڑ کے، جس میں فارماسیوٹیکل ہے یا ایسے سیکٹر جن کے کام چل رہے تھے. فوڈ انڈسٹری بڑا کام ہوا فوڈ انڈسٹری میں، جو کچھ فورس لے آف ہوئے ہیں. اٹ واز ناٹ اے چوائس کہ جی آپ بائی چوائس آپ لے آف کریں، لیکن کیونکہ بزنس اگر آپ کے سیلز بھی کم ہو، آرڈرز بھی کم ہو، تو پھر آپ ظاہر ہے پھر آپ کو کچھ اسٹیپس ایسے لینے پڑتے ہیں. صحیح. اور یہ بہت ساری انڈسٹریز میں ہمارا ہوا ہے. اس سے جو ان امپلائمنٹ
جو ایک کافی جابلیسنس بہت پیندیمک کی ہوئی. جو آؤٹ پٹ رہی ہے وہ ان امپلائمنٹ بھی ہے. لیکن اس ان امپلائمنٹ پہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو اس لیبر فورس کے لیے کہ وہ بھی ٹریننگس کی طرف زیادہ ان کا فوکس ہو. اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں فور دا نیکسٹ آرٹ. سر مجھے یہ کچھ شارٹ کویشچنس ہیں یونس بھائی آپ سے پوچھنے ہیں. واٹ از آپ ایک انٹرپرینور کے بچے ہیں اور آپ یہ والد نے بغیر کسی ریسورسز کے گرو کیا, آج ماشاء اللہ آپ کا بزنس اتنا سیکنڈ تھرڈ رنر اپ ہیں آپ ایکسپورٹ میں. مجھے یہ بتائیے کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے, کیا واٹ از دا میننگ, کیا کہ ہمارے بچے سیکھ سکیں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن انٹرپرینورشپ. اچھا, اس سے پہلے میرا خیال ہے ڈائریکشن جو آپ نے بات کی نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اب انفارچونیٹلی ہم نے ڈائریکشن کہاں سے لے رہے ہیں, یہ بڑا کویشچن ہے. جو ڈائریکشن کا سورس تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا. وہ کیا تھا؟ وہ ہولی قرآن تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی, سیرت پاک تھی. چلیں وہ تو بعد میں آتی ہے, پہلے ہم قرآن تو پڑھیں. سورس آف گائیڈنس ہے جس میں ہر چیز جو اس میں لکھی ہوئی ہے, ساری ڈائریکشن اس میں دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس میں نہیں لکھا ہوا. سبحان اللہ. تو میرا خیال ہے ہم نے اور چیزوں کی طرف ڈائریکشن دیتے کہ ہم نے یہ نہ پڑھایا نہ سکھایا. میں تو آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ جو بھی آپ نے ٹیکنیکل ٹریننگز دینی ہے اس کا ماخذ جو ہے نا یہاں سے نکالیں, اس کو کوٹ کریں, اس کو ریفر کریں اور یہاں سے لے کے آپ لوگوں کو سکھائیں. یار یہ کیونکہ مالک سے وفاداری بڑی ضروری ہے. آپ بھی اگر فرض کریں آپ کی امپلائیز ہیں, آپ کی بات نہ مانیں, آپ کا ادارہ چلے گا؟ بالکل ہی نہیں. تو پھر مالک سے وفاداری تو بڑی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سورس ہے اس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنا ہے, وہ بڑا ضروری ہے. اس کی وہ کمی ہے جس کی وجہ سے ڈائریکشن لیسنس کی طرف ہم چلے. اوبویسلی ہم جب دوسری چیزوں کو پرائیورٹیز دینی شروع کر دیں گے اور جو چیز کہی گئی ہے اور ہم اس کو ڈینائی کریں گے تو اس کے آفٹر افیکٹس تو ہوں گے نا. بالکل ایسے, بالکل ٹھیک بولا آپ نے. سر مجھے یہ بتائیے کہ انٹرپرینورشپ کو کیا ڈیفائن کریں. میرا سوال وہی ہے کہ نئی نسل کے بچے جاب لیس ہو گئے, جاب ہمیں سیکر کی بجائے جاب کریٹر بنانی ہے. دیٹ از مائی کوشچن, ہاؤ. اچھا, اس میں پھر ہو جاؤں گا سوچ کہ بندہ انٹرپرینور بنتا کیسے ہے. جی کیسے سوچتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چیز ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے اس کے بارے میں کہ یار اس کا سلوشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے خیال تھوڑا بلٹ ان کوالٹی بھی ہوتی ہے بندوں میں, وہ ڈی این اے میں خون کے اندر. جیسے میں جب ماسٹرز میں تھا تو ہم جب لیب میں گئے تو میں نے کہا یار یہ ایکسپیریمنٹ ایسے کیوں کر رہے ہیں, ایسے کیوں نہیں کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ ایک عادت بندے میں ہوتی ہے کہ کام کو کسی مختلف طریقے سے کرنے کی, کوئی لائن سے ہٹ کے کہتا ہے یہ ایسے نہیں یار, ایسے کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو جب آپ اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کسی نئی ڈائریکشن میں وہاں سے آپ کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. بل گیٹس کہتا ہے نا کہ اگر آپ نے کام کو جلدی کرنا ہے, ٹائم اگر شارٹن کرنا ہے کسی کام میں, تو سب سے لیزیسٹ بندے کو دے, وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گا جلدی کرنے کا, کیونکہ وہ لیزی بندہ اپنا ٹائم سیو کرے گا. سر مجھے یہ بتائیں لیڈرشپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, واٹ از لیڈرشپ ٹو یو. مشکل کویشچن کر رہے ہیں آپ. نہیں سر, یہ تو ایک بیسک کویشچن ہے کہ ہمیں کوئی لیڈرشپ کی کمی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ وی شوڈ ڈیولپ لیڈرشپ ان پاکستان ہر جگہ. دیکھیں لیڈرشپ میرا خیال ہے آپ یو ہیو ٹو بی این ایگزامپل, لیڈ بائی ایگزامپل. آپ وہ کریں جو کہہ رہے ہیں, بس میرا خیال اس سے واک دا ٹاک. آئی تھنک دیٹ از دا کرکس. واک دا ٹاک. اگر آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں, واک دا ٹاک, لیونگ what you are saying. پھر آپ لیڈر ہو نہیں سکتے نا, then you are a follower. ٹھیک ہے, پھر تو آپ بس ایک فیک لیڈر ہیں. اور اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ پوری کریں, اور آپ اپنی ہر بات میں یو ٹرن لے لیں. تو کہتے ہیں وہ آج کل تو سر نہیں ڈیفائن ہوگی لیڈرشپ کہ جب آپ یو ٹرن لے لیں اپنی ہی کہی ہوئی باتوں پہ, وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے سر. اس کو یہ کوئی فٹ ہوتی ہے کہیں کبھی نہیں سر, مجھے ویسے نہیں پڑھی ویسے. نہیں, اب دیکھیں نا یو ٹرن آپ تب لیتے ہیں جب آپ سوچے بغیر کوئی چیز کہہ دیں, سوچے بغیر کیا کہہ دیں تو ظاہر ہے وہ, تو پھر آپ کو بعد میں آپ سوچتے ہیں اچھا یہ میں نے کیا کہہ دیا, یہ غلط ہو گیا تھا. 50 کروڑ گھر اور 50 لاکھ نوکریاں پتہ نہیں کیا,
ہم تو بس اسی پیچھے لال بتی پیچھے لگ گئے. سر مجھے یہ بتائیں زندگی میں یونس بھائی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن کون سا لیے لائف میں؟ آپ کا بھی پوائنٹ ہوگا میں بھی کوئی اور کام کروں ابا جی کے, کیونکہ یوزلی بچے پاکستان میں ابا جی کی لیگیسی کو کیری نہیں کرتے. میں نے شالمی میں بڑے ایسے بچے دیکھے ہیں وہ اپنی ابا جی کی دکان پہ نہیں بیٹھتے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ذرا کوئی اور باہر جانا ہے فلاں کرنا ہے. تو اس لیگیسی کو آپ نے کیسے کیری کیا؟ اچھا, میں نے اپنے والد صاحب سے نا ایک چیز بڑا نوٹ کی میں نے, ان کی خودداری تھی. وہ بتائیے. ان کی خودداری تھی. واہ واہ, ان کی ہائی سیلف, ناظر سنیے, ہائی سیلف رسپیکٹ. وہ بیمار بھی تھے نا, ہم اگر ان کے پاس بھی بیٹھے ہیں, ان کو پانی چاہیے تھا نا تو اٹھ کے خود گلاس لے لیتے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں نہیں کہنا یار مجھے یہ گلاس جو ہے نا یہ پانی ڈال کے دے دو. تو یہ انہیں بڑی خودداری تھی کہ یہ چھوٹے سے کام کے لیے بھی وہ کسی کو کہتے نہیں تھے کہ یار یہ کام جو ہے نا. یہ مضبوط لوگوں کی نشانی ہے, یہ اسٹرانگ لوگوں کی نشانی ہے. تو میں نے بھی ان سے, میری انسپائریشن تھی بیسک تو ان سے یہی تھا. پھر ان میں ظاہر ہے خودداری جس بندے میں ہو, کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے, وہ اپنی بات کو آنر بھی کرتا ہے. ظاہر بات ہے وہ اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے, وہ فیئرلیس تھے. ٹرو. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے تو ان سے یہ سیکھا, میں نے سیکھا. اٹ مینس کہ آپ کے جو رول ماڈل ہیں, انسپریشن بھی آپ کے والد ہیں. ہاں جی بالکل. اس میں ظاہر آپ اپنی ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں, سیکھتے ہیں آپ. نہیں ماشاء اللہ, مجھے آج یہ سیکرٹ سمجھ آ گیا اسٹارلیٹ کا. سر مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از سکسیس ٹو یو؟ آپ کا اتنی سال کامیابی کے ساتھ 40 آؤٹ لیٹس بنا لیے, والد کی لیگیسی کو کیری کیا. آئی ہوپ کہ یہ تھرڈ جنریشن میں بھی جائے یہ والا بزنس, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے سکسیشن پلاننگ کا. یہ میں بعد میں آتا ہوں, پہلے سر واٹ از سکسیس ٹو یو؟ اچھا نہیں, ہمارے یہاں ذرا چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ جی پلیز, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ایک نہیں ہے, قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ اور بے شمار چیزیں. اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے, سکسیزفل لائف گزارنی ہے, تو پورے ایک نہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک آیت کو آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں, سبحان اللہ, سارا دن لگے رہے ہیں, تو اس میں سے اتنی چیزیں نکلتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے لائف تھوڑی ہے, چیزیں زیادہ ہیں, کیا کرے بندہ, ٹائم تھوڑا ہے, زندگی تھوڑی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم لوگ پھر میں مالک سے وفاداری کی بات کر رہا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ اللہ. ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں کہی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند ایک بیسک چیزیں ہیں جو آپ لائف کا حصہ بنا لیں. میرا نہیں خیال کہ سکسیس جو ہے وہ آپ سکسیس کے پیچھے بھاگتی ہیں, یہ سکسیس آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. اور پھر تما اگر بندہ آپ ختم کر لے کہ میں شاید میں نے پیسہ اتنا کمانا ہے, ٹھیک ہے, پیسہ پیچھے بھاگتا ہے. پیسہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض چیزیں آزماتا بھی, یہ نہیں کہ ضروری میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جو کرے گا تو وہ رچ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو نا. آزماتا کن لوگوں کو ہے؟ اپنے پیاروں کو, چیلنجز دے کے, مشکلات دے کے, چیزیں دے کے. تو یہ بیسک سی چیزیں ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے. اپنی بیسکس ٹھیک کر لیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اصل بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ سکسیس کو, بیسکس کو, فنڈامنٹلس کو ٹھیک کرنے کا نام ہے. سر جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو سیکٹر میں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کیسا کیا آپ کی ٹیک ہے؟ کیونکہ آپ جو اسکلڈ ہے, میں نے دیکھا خواتین بھی بہت کام کرتی ہیں, اس میں آپ کی کیا کمپنی کی پالیسی ہے ویمنس کو ڈیولپ کرنے میں؟ کیونکہ بہت بڑا ہماری آبادی کا حصہ ہے, وومن اکنامک ڈیولپمنٹ کا بڑا کرٹیکل رول ہوتا ہے. ان کی جابس کے لیے آپ اسپیشل ان کا ہے, ان کو فیور کرتے ہیں یا جسٹ ان کے لیے کوئی آپ نے کوئی انسینٹیو رکھا ہوا؟ دو حصے ہیں, ایک ہمارا اسپورٹس اسٹاف ہوتا ہے, اسپورٹس کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہمارا اپنا لیبر, ایک ورکنگ اسٹاف ہوتا ہے جو کہ آپ کام کرتے ہیں. تو کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کسی قسم کی میرٹ پہ خواتین آئیں, فائنانس میں آئیں, ایچ آر میں آئیں. کتنے نمبر آف پرسنٹائل ہے آپ کی کمپنی میں؟ اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے, آفس کی لوکیشن کیا ہے, ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیلنجز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کسی پڑھی لکھی بچی نے کمیوٹ کرنا ہے, ٹرانسپورٹ کرنی ہے, تو وہ اس کے لیے اپنے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز کوئی ڈسکریمنیشن کسی قسم کی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے خواتین رکھنی ہے. آن میرٹ چیزیں ہوتی ہیں. اور اوبیسلی اگر آپ ایچ آر کا ریسورس, اگر آپ کوئی خواتین آ رہی ہیں تو آپ
یو لو ٹو ہیو اے بیٹر ریسورس, تو اس میں ہوتا ہے. لیکن لیبر میں تھوڑا چیلنجز ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سخت کام ہے جوتے کا, سخت فزیکلی ذرا آپ کو ذرا سختی والا کام ہے. اسٹیچنگ کا چونکہ کام ہے ہمارے یہاں بھی, لیکن اسٹیچنگ از اے پارٹ آف, جیسے ٹیکسٹائل میں بہت ساری خواتین ہیں, بہت کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بہت ساری بچیاں کام کرتی ہیں, لیکن جوتے میں تھوڑا کم ہے. لیکن کچھ ہمارے کام ایسے نکلتے ہیں جو کہ گھروں میں ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے بیکورڈ انٹیگریشن ہینڈ سوئنگ کا کام ہے, وہ خواتین کو وہ خواتین جو ہے نا وہ, ہاں جی, میں خواتین کافی انوالو ہوتی ہیں ان کی, تو بے شمار کام ہوتا ہے جو کہ گھروں میں جاتا ہے, اور گھروں میں خواتین جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں, وہ ایک روزگار کا سلسلہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. گڈ ہو گیا سر. آخر میں 2 کویسچنس کہ بکس کے اوپر آپ ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ نے کیا کتاب ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے بکس, کیونکہ ہم اسپیشل ہمارا ایک ہوتا ہے سیشن ہوتا ہے کہ سی اوز کی کون سی بکس ہوتی ہیں, سی اوز کتابیں پڑھتے ہیں, اینڈ ڈو یو ریکمینڈ کہ آپ کی وہ کتاب آپ نے 1 یا 2 آپ کو امپیکٹ کیا کسی بھی والے سے, قرآن پاک کے علاوہ, وہ تو ہمارے لیے سب کے لیے محترم کتاب ہے. میں اتنا کوئی بکش نہیں ہوں, میں ماسٹرز کے بعد جو ہے نا وہ اتنا پڑھنے کا مجھے اتنا شوق رہا نہیں. سنتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں لسنر, آپ کے پاس بیٹھا تو آپ کو سن رہا ہوں, کسی جگہ گیا تو وہاں پہ میں سن رہا ہوں. آئی لائک ٹو بی کوائٹ اور لسن, تو سنتا رہتا ہوں. یا آج کل سوشل میڈیا آپ دیکھتے بھی ہیں چیزیں, ڈفرینٹ ایجوکیشن سیشن جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. دوسرا ٹریننگس کا مجھے ہے کہ میں جو میرے کام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کی میں ٹریننگ لوں. باقی وہ قرآن میرا وہ آپ کی سورس ہے, ہابی ہے. میں سر لاسٹ میں مجھے اپنا یونس بھائی بتائیے, سارے اگر ریپ اپ کریں گفتگو کو, ماشاء اللہ بیوٹیفل ٹاکس, یہ تھنگس یو شیئر, کیا میسیج ہے نئی نسل کے بچوں کے لیے؟ کیا جب آپ کسی بچے کو ہائر کریں کون سی کمپیٹنسیز آپ اس میں دیکھتے ہیں, تاکہ آپ کے اس میسیج سے ہم ان کو بتائیں کہ جناب جب آپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئیں اور کسی کمپنی میں جاب کرنی ہو تو یہ کمپیٹنسیز ڈیولپ کر کے آئیں, ورنہ ڈگری سے نوکری نہیں ملے گی. تو واٹ از یور میسیج سر؟ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایجوکیشن کی جو کانسیپٹس ہیں نا وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, کتابی کنسیپچول زیادہ ہے, پریکٹیکل نہیں. اگر میں کوئی انجینئر بن رہا ہوں تو میں انجینئر اس لیے نہیں بن رہا کہ میں انجینئرنگ کو اپنے اندر میں ڈال لوں, میں اس کو ڈگری لینے کے لیے, بس پیس آف پیپر کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کو اپنے اوپر اپلائی کر کے بندہ پڑھے, کہ جو پڑھ رہے اس کو سیکھے, ٹرو, تو ہی کین بی مور بینیفیشیل. کیونکہ ہمارے یہاں آتے ہیں بہت سارے گریجویٹس آتے ہیں, لیکن وہ جب تک وہ ٹریننگ پروسیس سے نہ گزریں تو وہ بیسک سے بھی اسٹارٹ لے نہیں پاتے بیچارے. مطلب جو پڑھ کے آئے ہیں وہ پھر ان کو دوبارہ پھر پڑھانا پڑتا ہے. ہاں, ظاہر ہے ان کی ٹریننگ ایک لرننگ کرو ہے ان کی, وہ ان کو وہاں سے گزرنا پڑتا ہے سارے کو, وہ پھر ان کو وہ دوبارہ وہ چیزیں جو ہے نا ریمائنڈ ہو کے پھر وہ, تو ڈیورنگ ایجوکیشن ہی میرے خیال ان کو ایک تو بیسک لیول پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, جیسے آپ نے بات کی, ایکڈیمیا کو انڈسٹری سے لنک کرنا چاہیے کہ وہ کمپیٹنسی ڈیولپ کریں یونیورسٹی میں تاکہ وہ کام آئیں. ہاں, اور بلکہ ڈیورنگ اگر کوئی انجینئرز ہیں یا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لے رہے ہیں, جس طرح فائنانس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سی اے کیا ہو تو آپ انٹرنشپس ہوتی ہیں ڈفرینٹ, جی مختلف کمپنیز میں, تو وہ زیادہ پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں, پریکٹس میں دوسرے پریکٹس میں آتے ہیں. تو اس طرح باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی ایکڈیمیا کو انڈسٹری سے بڑا کلوز لائزن میں کریٹ کرنا چاہیے. اور جو بھی اسٹوڈنٹس, میرا خیال ظاہر ہر بندے کا مشن ہوتا ہے کہ میں ایم بی اے کیوں کر رہا ہوں, انجینئرنگ کیوں کر رہا ہوں, وہ اس کو لنک کر لیں اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ, رائز دین کو کسی جاب کے ساتھ لنک کریں, اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ لنک کریں, کہ جو وہ لرن کر رہے ہیں ان کی اپلیکیشن جو ہے نا اپنی بزنس اپنی لائف میں وہ اپلائی کرنا شروع کر دیں, تاکہ جہاں کہیں بھی جائیں گے, کسی جاب کرنے جائیں گے, کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے, تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. تو جو جرنی انہوں نے 5 سال میں ٹریول کرنی ہوگی, میں بھی وہ 1-2 سال میں ٹریول کر لیں. زبردست. یونس بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کوئی آن لائن ہے کوئی کوشچن؟ ہاں بتائیے سر. یونس صاحب آپ سے کوشچن ہے کہ پریکٹیکل, آپ سے ڈسکشن موسٹلی پریکٹیکل تھی, اور آپ کی جو پرسنالٹی موسٹلی جو آپ کا اثر آپ کے والد کا ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے. کوشچن یہ کہ سر ہاؤ جو تھرڈ جنریشن جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اس پہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کس طرح انکلکیٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا اسٹریٹجیز ہیں؟
क्योंकि सबसे बड़ा इशू बड़ा important question है। कि सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होते वो मोस्टली भी होता है कि नेक्स्ट जनरेशन तक जाता बड़े कैजुअल अंदाज में जिनकी कुछ चीज़ों को क्या लेकर आपकी प्रैक्टिकल एडवाइस है टू डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड मेरे ख्याल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये सेल्फ मोटिवेटेड चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। मैं आपको देखें, एक तो आपकी टेक्निक्स हैं कि फ़र्ज़ करें अगर मैं इस फेज़ पे हूँ तो मैंने अपने बच्चे को या अपने बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है मैंने उनको बिज़नेस में लेके कैसे आना है, सक्सेशन प्लानिंग जैसे मैं उसके उनके बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं ये बात किसी हद तक कर सकता हूँ, बाकी वो उनकी अपनी भी बड़ी बहुत ज़रूरी है कि वो अगर वो एजुकेशन वो उनको चीज़ों बिल्ट इन करें, उनके अंदर तालीम जो है उनके अंदर ये चीज़ें बिल्ट इन करे कि यार ये आपने कहीं जाना है तो ज़ाहिर है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते तो फिर तो कोई काम भी ऐसा नहीं है कि आप कर सकें। फिर जॉब एज ए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कैरियर एज ए कैरियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आगे बढ़ना है या एंटरप्रेन्योर का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ओनरशिप के बगैर तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको ओनरशिप जो है ना वो लेनी पड़ेगी हर चीज़ की, जो भी आप स्टेप करेंगे आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी उसकी। ओनरशिप, दैट्स द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि मेरा जो टेक अवे है इस पूरे इस कंटेंट में आज का जो टॉक थी विद यूनुस साहब जो कि स्टारलेट के डायरेक्टर हैं इनोवेशन के और एक फुटवेयर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इनके चेयरमैन रह चुके हैं प्रेसिडेंट, और इंडस्ट्री के बारे में बात किया। लेकिन जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मेरा टेक अवे है वो दो चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम अदर चैलेंजेस। नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे अंदर कमी है वो हमारे अंदर खुददारी की कमी है, एज ए नेशन, एज ए इंडिविजुअल, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है। कि इकबाल कहते थे कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। और दूसरी चीज़ जो मुझे मज़ा आया इनसे सीखने का वो था कि कुरान के साथ और अपनी असल के साथ मैं मौलाना रूम को सारा एक बात आपकी इस मसनवी का जो बल्कि कहते थे कि ये भी हस्त कुरान है, तो वो उसके अंदर से एक छोटा सा इसके ऊपर मैं शेयर करूँगा कि उनकी मसनवी की पहली मसनवी अगर आप मौलाना रूम की किताब उठा के देखें उसमें कहते थे कि एक दफ़ा बांसुरी से किसी ने पूछा कि तेरे अंदर ये सोज कहाँ से आता है। तो ये फ्लूट जो होती है वो जब बजाते हैं तो वो बांसुरी ने कहा पूछने वाले को कहा कि बेसिकली ये तुम्हें जो सोज नज़र आ रहा है ना और ये जो ऊपर जो सुराख नज़र आ रहे हैं ये असल में इनसे जो आवाज़ निकलती है ना ये मेरे सीने के छाले हैं, तो ये सुराख होते ना, और ये जो दर्द है जो तुम उसको सोज कहते हो, और ये सोज और दर्द की जो सोर्स है कि मैं अपने असल को रो रही हूँ कि जिस दरख्त से मुझे काटा गया था मैं वापस लौट के अपने असल की तरफ जाना चाहती हूँ। तो एक मौलाना रूम नीचे अपने फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी में लिखते हैं, कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ जो है वो अगर उसमें से कोई आवाज़ आती है तो उस आवाज़ की जो असल में बुनियाद है वो अपने असल को लौट के जाना चाहती है। तो हमारी असल जो है वो हमारा दीन है, हमारी रूह है, हमारा कुरान है, हमारा खुदा का जो हमारी ज़ात है। बल्कि हमारे उस्ताद कहते थे कि तरजीह अव्वल है, हमारी प्रायोरिटीज़ जब लाइफ की सेट करते हैं, अगर हमारी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगर अल्लाह की ज़ात नहीं है तो हमारी सारी सक्सेस हिच है इसके आगे। तो सर ये वाला आज का एक टेक था कि अगर आप ये कौम के अंदर अगर चीज़ आ जाए, खुददारी आ जाए और सोर्स के साथ कनेक्ट कर जाएँ हम असल के साथ, तो वी और टैलेंट अल्लाह ने हमें बेशुमार दिया तो वी कैन बीट द वर्ल्ड, और पाकिस्तानी कौम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ये आप सेशन हमारे CO टुडे TV पे सेशन को जो हमारा सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, इजाज़ निसार और यूनुस साहब या हमारे CO टुडे मैगज़ीन के पेज पे देख सकते हैं और अपना शेयर कीजिएगा। इस तरह की बेशुमार बिखरी हुई जो खूबसूरत सक्सेस स्टोरीज़ हैं, 1500-1400 लोगों को डायरेक्टली रोज़गार दे रहे हैं। हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर्स चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।